المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبان درود پاک کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا شان گل اوکھی گل میں نہیں کیتی آقا جیا نہ آئے تھے نہ ہونے گج کے بولو سبحان اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں اور تیرے جیا سونا نبی اے لبا تے تاج ہووے کوئی آقا تیرے جیا سونا نبی اے لبا تے تاج ہووے کوئی مینوں تے ہے لا پتہ آقا تیرے جیا کوئی نہیں اور گودی چلے کہ سرکار نو سونے مٹھل میں ٹھار نو
حلیمہ شادیاں آقا تیرے جیا کوئی نہیں حمد و صلاۃ کے بعد نہایت سی واجب الاحترام قابل قدر علماء کرام مشایخ اعظام نعت خواں احباب نقیب محفل عالم اسلام کے عظیم نقیب برادر مکرم بھائی محمد عابد حسین خیال صاحب عالمی شہرت یافتہ ثنا خان بھائی بابر علی سجن صاحب حضرت صاحب قبلہ سٹیج کی زینت جتنے بھی مصطفیٰ کے غلام جمع ہیں اللہ سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے کافی دیر سے آپ احباب آئے بیٹھے ہیں بلا تاخیر بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں محفل میلاد مصطفیٰ میں ہر کوئی تو آتا نہیں لوگ تو بڑے ہیں عوام تو بڑی ہے لیکن یقیناً محفل میلاد مصطفیٰ میں وہی آکے بیٹھتا ہے جسے سرکار چن لیتے ہیں جتنے آئے بیٹھے ہیں مصطفیٰ کے غلام بیٹھے ہیں کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ بانیان محفل جنہوں نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ ہر سال کی طرح یہ اہتمام کیا اللہ کریم ان کا اہتمام کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا جناب آدم صفی اللہ آئے رحمت لے کر آئے جناب ابراہیم خلیل اللہ آئے رحمت لے کر آئے جناب اسماعیل ذبیح اللہ آئے رحمت لے کر آئے جناب عیسیٰ روح اللہ آئے رحمت لے کر آئے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء رحمت لے کر آئے لیکن خدا کی قسم جب باری آتی ہے آمینہ کے لال کی جب باری آتی ہے احمد مختار کی جب باری آتی ہے نور الانوار کی جب باری آتی ہے سید الابرار کی جب باری آتی ہے مکے کے شہر یار کی جب باری آتی ہے اس امت کے غمخار کی جب باری آتی ہے خدا کے اپنے یار کی اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پیارے حبیب سب کو رحمت دے کے بھیجا ہے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے سب کو رحمت دے کے بھیجا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا اور جتنے بیٹھے ہیں عاشقوں کی بات سے آغاز کرتا ہوں ذوق سے ذرا بولے نا سبحان اللہ اپنی بات چھوڑیں اپنی گفتگو چھوڑیں عاشق کی بات سنیں عاشق بن کر حضرت بلال حبشی ابھی بھائی عابد حسین خیال صاحب نے جو بات کی ہے سارے صحابہ کا ذکر کیا سرکار کے عاشقوں کا ذکر کر رہے تھے غلاموں کا ذکر کر رہے تھے یقیناً جو سرکار کا غلام بن جاتا ہے زمانے کا وہ امام بن جاتا ہے امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی کو مارتا ہے خود بھی مارتا ہے نوکروں کو بھی کہتا ہے بلال کو مارو بلال کو مارو بلال کو مارو ایک دن حضرت بلال حبشی نے پوچھا میں ایک بات تو بتا تو مجھے ہر وقت مارتا رہتا ہے ظلم کرتا رہتا ہے خود بھی مارتا ہے نوکروں کو بھی کہتا ہے بلال کو مارو بلال کو مارو مجھے کیوں مارتا ہے امیہ نے کہا بلال میں تجھے اس لیے مارتا ہوں تو ہر وقت یا محمد یا محمد یا محمد پکارتا ہے آقا کا نام لینا چھوڑ دے میں تجھے مارنا چھوڑ دوں گا اب عاشقوں عاشق کا جواب سنو حضرت بلال حبشی نے امیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی امیہ ظالم سن لے تو کہتا ہے میں یہ نام چھوڑ دوں ارے میں یہ جہان تو چھوڑ سکتا ہوں آقا کا نام نہیں چھوڑ سکتا
پھر دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ قبلہ دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ مارنے والے مار مار کے تھک جاتے ہیں اور مار کھانے والا مار کھا کے مسکرا پڑتا ہے۔ کسی نے پوچھا بلال عجیب تیری سوچ، عجیب تیری فطرت، عجیب تیری عادت، جس سے مار پڑتی ہے وہ روتا ہے، آنسو آتا ہے۔ بلال تو کیسا شخص ہے؟ 7 مار کھاتا تھا، 7 مسکراتا تھا۔ اب میں نے دیکھنا ہے بولتا کون ہے، سنتا کون ہے، سمجھتا کون ہے اور سن کے جومتا کون ہے، جوم کے سبحان اللہ بولتا کون ہے۔ حضرت بلال ابسی نے فرمایا سنو سنو میں مسکراتا کیوں تھا؟ سنو ادھر ادھر چھڑی کا وار ہوتا تھا، ادھر کملی والے کا دیدار ہوتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ کیا بات! فرمایا سنو سنو میں مسکراتا کیوں تھا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو، آؤ تمہیں میں بتاؤں میں مسکراتا کیوں تھا۔ سنو ادھر چھڑی کا وار ہوتا تھا، ادھر کملی والے کا دیدار ہوتا تھا۔ اللہ کرے یار آج رات ہو گھر جا کے سو جاؤ سرکار کی زیارت ہو جائے۔ فرمایا سنو سنو میں مسکراتا کیوں تھا؟ ادھر مارنے والوں کی مار تھی، ادھر سونی سرکار تھی۔ فراشی کو عزت کیا ملی؟ فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جانا، چھت پہ چڑھ کے اذان کہے۔ عرض کی آقا یہ رب کے امراء، یہ وزراء، یہ امیر، یہ کبیر کیا کہیں گے؟ کعبہ نیچے، حبشی غلاموں پر۔ فرمایا بلال تو کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، کائنات والوں کو سبق دینا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کائنات والوں اونچا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، اگر کوئی اونچا ہوتا ہے محمد کے در کا گدا ہوتا ہے۔ فرمایا کائنات والوں سن لو، امیر اونچا نہیں، وزیر اونچا نہیں، اونچا کوئی بادشاہ نہیں، اونچا کوئی شہنشاہ نہیں۔ فرمایا اونچا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، اگر کوئی اونچا ہوتا ہے تو محمد کے در کا گدا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اکوار تو ہو جا سونے دا، اکوار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے۔ یقیناً جب بندہ سرکار کا غلام بن جاتا ہے، زمانے کا وہ امام بن جاتا ہے۔ سامعین مکرم سونڈ والے بھائی ماشاءاللہ انجم سونڈ ایڈی انجم سے اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑا اچھا سپریٹ کر رہے ہیں۔ ذرا سارے بولیں سبحان اللہ، تھوڑی سی آواز سنے آپ سارے مل کے بولیں سبحان اللہ۔ سامعین مکرم بڑی توجہ جانا حباب، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں، کریم نبی لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار در وارث بدر میں غفیر بھائی بابر علی سجل صاحب، بانیان محفل کبر علامہ صاحب، کریم نبی رحیم نبی لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار در وارث بدر میں غفیر سیابی خدور دی بارگاہ سے آدھر سونیا محبوبہ واللیل دی ذلفاں والیا آقا اس دنیا دی اندر اگر کسی نو مال دی ضرورت ہے وہ تھوڑی بارگاہ سے آران لئی، اگر کسی نو اکھ دی ضرورت ہے وہ تھوڑی بارگاہ سے آران لئی، اگر کسی نو زبان دی ضرورت ہے وہ تھوڑی بارگاہ سے آران لئی۔ سونیا محبوبہ واللیل دی ذلفاں والیا کل قیامت دے دے اگر تیانو ملنا ہوئے تلاش کرنا ہے سونا نبی کتھے ملو گے؟ کریم نبی بولے لبانو کھلائے، لبانو کھلا کے فرمایا فَجْلُبْنِي عَلَى الصِّرَاطِ، فرمایا کل میں نو پل صراط دراز کرنا، میں پل صراط ملا گا۔ سونا نبی کریم نبی رحیم نبی لجپال نبی آقا پل صراط کی کر رہے ہوں گے، احادیث دا مفہوم کر رہے ہیں۔ کریم نبی پل صراط کھڑے ہو کے اپنے غلامانو بازو تو پھڑ کے پل تو پار لگا دے گون کے سیابی نند کی دی سونا نبی کریم نبی رحیم نبی لجپال نبی آقا اگر پل صراط نہ ملے پھر کتھے ملو گے؟ کریم نبی بولے لبن ہلایا، لبن ہلا کے فرمایا فَاطْلُبْنِي عَلَى الْمِيزَانِ، فرمایا پھر میں نو میزان تے دراز کرنا جتھے عمال تولے نال عمال دل آپ تولے
فرمایا میزان تے ملاں گا سونا نبی میزان تے کی کر رہے ہون گے آقا میزان تے کھڑے ہو کے اگر کسے غلام دیاں نکیاں کٹ ہون گیاں آقا درود والی پرچی پا کے نکیاں نو زیادہ بڑا دے ہون گے آقا میزان پہ کیا کر رہے ہوں گے سونا نبی میزان پہ کھڑے ہو کر اگر کسی غلام کی نیکیاں کم ہوں گی نا آقا کاغذ کا ٹکڑا نکال کر نیکیوں والے پلے میں ڈال کر نیکیوں کو پلے کو باری بناتے ہوں گے کل قیامت کا دن ہوگا سرکار کے امتی کو اللہ کے فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے ہوگا سرکار کو امتی سرکار کا غلام فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے حضرت آدم صفی اللہ یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے یہ منظر دیکھ کر سرکار کو آواز دیں گے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ کے امتی کو آپ کے غلام کو وہ فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں سرکار فرمائیں کہ فرشتوں رک جاؤ ٹھہر جاؤ فرشتے کہیں گے ہمیں اللہ کا حکم ہے اللہ فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ جیسے میرا یار کہتا ہے ویسے ہی کرتے جاؤ فرمایا فرشتوں رک جاؤ ٹھہر جاؤ جیسے میرا یار کہتا ہے نا آج ویسے کرتے جاؤ اپنی باتیں چھوڑ دو سرکار فرمائے کہ اس میرے غلام کو دوبارہ لاؤ آقا کہاں لائیں فرمایا اس کے اعمال کو میزان پہ رکھا جائے اعمال کو جب اعمال نامہ کو میزان پہ رکھا جائے گا نیکیاں تھوڑی ہوں گی گناہ زیادہ ہوں گے سرکار کیا کریں گے کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے کاغذ کا ٹکڑا نکال کر نیکیوں والے پلے میں رکھیں گے جس سے نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ بندہ پوچھے گا لاجپال ہے مصیبت میں کام آنے والے یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے جس سے نیکیوں والا پلہ بھاری ہو گیا ہے نیکیوں میں اضافہ ہو گیا ہے سرکار فرمائیں گے یاد کر ایک مرتبہ تو نے مجھ پہ درود پڑھا تھا یہ تیرا پڑھا ہوا درود ہے جو آج تیرے کام آ گیا ہے فرمائے یہ تیرا پڑا ہوا درود ہی تو ہے جو آج تیرے کام آ گیا ہے جب سرکار میزان پہ آئیں گے وہ منظر کیسا منظر ہوگا سارے عاشق بن کے بولیں سبحان اللہ ایسے نہیں سارے مل کے بولیں سبحان اللہ شامن مکرم بڑی توجہ جانا حباب شامن مکرم بانیاں نے محفل غلامان مصطفیٰ والی گلوڑا شریف آپ نے قلم اٹھائے آپ نقشہ بیان کر دینے کیوں نہ پلڑا سرے آمال کا باری ہو نصیر کیوں نہ پلڑا سرے آمال کا باری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ لجپال بھی آئے ہوئے ہیں اور حاضروں ناظروں نوروں بصروں غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے حاضروں ناظروں نوروں بشروں غیب کو چھوڑ ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کون ہوتا ہے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں فَتْرُبْنِي عَلَى الْحَوْضِ مجھے حوض کوثر پہ ڈھونڈنا میں حوض کوثر پہ ملوں گا کریم نبی لجپال نبی سونا نبی حوض کوثر پہ کیا کر رہے ہوں گے آقا حوض کوثر پہ کھڑے ہو کر اپنی پیاسی امت کو اپنے غلاموں کو چاہنے والوں کو محبت فرمانے والوں کو آقا اپنے ہاتھوں سے جام بر بر کے پلاتے ہوں گے یہ امتی پھر بھی سرکار پہ درود نہ پڑے تو اور کیا کریں پھر بھی سرکار پہ سلام نہ پڑے تو اور کیا کریں پھر بھی ہم محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد نہ کرے تو اور کیا کریں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بار ہے ایک اماں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی عرض کی آقا بیٹا میرا ہے 9 سال ہو گئے
علامہ صاحب صوفی صاحب اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. اماں نے کہا آقا یہ میرا بیٹا ہے 9 سال ہو گئے بولتا نہیں بات نہیں کرتا. اس کی اماں کہتی ہے ایک مرتبہ مجھے اماں کہہ کے پکارے. اس کا باپ کہتا ہے ایک مرتبہ مجھے باپ کہہ کے پکارے. اس کی بہن کہتی ہے ایک مرتبہ مجھے بہن کہہ کے پکارے. بھائی کہتا ہے ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے پکارے. سونا نبی لڈپال نبی یہ بولتا نہیں بات نہیں کرتا. بڑے بڑے حکیموں کے پاس گئی ہوں, کسی نے کہا اماں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا تیرا کام ہے, تیری بگڑی بنا دینا مصطفیٰ کا کام ہے. دور اپنے بیٹے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں آ گئی ہوں. پھر اماں نے کہا ہوگا آقا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا, تو نے حبشی کو رش کے کمر کر دیا, الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے. ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا, ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا, ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. اب بات سننے والی ہے. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اس بچے کے سر پہ رکھا, دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھا, چہرے پہ رکھ کے فرمایا بول تو بولتا کیوں نہیں. وہ بچہ بولا, بچے نے کلام کیا, مصطفیٰ کو سلام کیا. اس کی اماں نے کہا بیٹا 9 سال ہو گئے تجھے میں بلاتی رہی تو نہیں بولا, تیرا باپ بلاتا رہا تو نہیں بولا, تیری بہن بلاتی رہی تو نہیں بولا, تیرا بھائی بلاتا رہا تو نہیں بولا, اب کیوں بول رہا ہے. بچے نے بول کے کہا ماں پیدا کرنے والے کی قسم ہے جیسا میٹھا جیسا سونا جیسا پیارا مجھے سونے نے بلایا ہے ایسا تو کسی نے بلایا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے ماں جس پیار کے ساتھ جس محبت کے ساتھ مجھے سونے نے پکارا ہے نا, آج تک تو ایسا کسی نے بلایا. جس کا کوئی نہ ہو اس کے سرکار ہوتے ہیں, اس کے لجپال ہوتے ہیں. بات کرتا چلوں, آپ سارے غلامان مصطفیٰ ہیں, بس آخری جملے, آخری الفاظ, آخری کلمات. سخت دھوپ کا موسم ہے, سخت دھوپ کا موسم ہے. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی, دھوپ میں کھڑا کر دیا. سرکار سے باتیں کرتی رہی, گفتگو کرتی رہی, بڑی دیر تک سرکار سے گفتگو کرتی رہی. صحابہ حاضر ہوئے, سونا نبی لجپال نبی یہ اماں ہے, اس میں عقل نہیں. آقا پورے شہر میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا, بڑی دیر سے آپ کو اس نے دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے, آقا آپ اس کی بات نہ سنیں. کریم نبی نے فرمایا صحابہ جس کی کوئی نہ سنے اس کی میں محمد ہی تو سنتا ہوں. فرمایا جس کی کوئی نہ سنے اس کی میں محمد ہی تو سنتا ہوں, جس کا کوئی نہ ہو اس کے پھر سرکار ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا اس آس پہ جیتا ہوں, اس آس پہ جیتا ہوں, اس آس میں رہتا ہوں, کہہ دے کوئی مجھے آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. یقیناً جو سرکار سے پیار کرنے والے ہیں. بھائی آپ حسین خیال صاحب نے آگے بات کی ہے کہ میرے ہاتھ میں میک ہوگا, عابد خیال کے ہاتھ میں کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا, پھر مجھے کسی کا خیال نہیں ہوگا, صرف مصطفیٰ کو خیال ہوگا, صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوگا. یہاں پہ بات آج کرتا چلو, کل قیامت کا دن ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. جب ماں اپنی بیٹی کو چھوڑ جائے گی, بیٹا باپ کو چھوڑ جائے گا, یار یار کو چھوڑ جائے گا, جب کسی کو کسی کا خیال نہیں ہوگا اس وقت بھی مصطفیٰ کو اس امت کا خیال ہوگا. یہ امتی پھر بھی اپنے آقا کا ذکر نہ کرے تو اور کیا کرے, پھر بھی سرکار پہ درود نہ پڑے تو اور کیا کرے, پھر بھی سرکار پہ سلام نہ پڑے تو اور کیا کرے. ذرا بولیں سبحان اللہ. سامعین مکرم بڑی توجہ فرمانا. حباب جڑا والا دے غیور جوانوں غلامان مصطفیٰ بھائی محمد بابر علی سجن صاحب, کل قیامت دن میدان محشر ہوئے گا. اے ساری امتاں جناب آدم صفی اللہ دی بارگاہ سے ڈان کیا, اے اللہ دے نبی اج اللہ دے حضور ساڈی سفارش کرو. آدم علیہ السلام فرمان کی اذهبوا الى غیری, آج کسی اور کو چلے جاؤ. ساری امتاں چل دیاں جناب موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ سے, اے اللہ دے نبی اج اللہ دے حضور ساڈی سفارش کرو. آپ بھی فرمان کی اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. جناب ابراہیم خلیل اللہ دی بارگاہ سے, اے اللہ دے نبی تسی اللہ دے خلیل ہو,
اور ساڑھی سوارش کرو. آپ بھی فرمان کی دہابو الہ غیری, آج کسی اور کل چلے جاؤ. ساری امتاں جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ دی بارگاہ چی اے اللہ دی نبی اج اللہ دی حضور سوارش کرو. آپ فرمان کے ایک ٹھکانہ میں دس دینا وا, اوتھے جانا تو آڈا کم میں, تو آڈی بگڑی بنا دینا مدینے والے دا کم. میں ایک ایڈریس میں دیتا ہوں, جانا وہاں تمہارا کام ہے, تمہاری بگڑی بنا دینا مصطفیٰ کا کام ہے. ساری امتیں اکٹھی ہو کر یہ اجتماع جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, سارے انبیاء نے فرمایا تھا اذهبوا الى غیری, اذهبوا الى غیری. آج کسی اور کے پاس جاؤ, کسی دوسرے کے پاس جاؤ, کسی دوسرے کے پاس جاؤ. سرکار فرمائیں گے آنا لہا, آنا لہا, آنا لہا. ہاں ہاں آ جاؤ, میں تو تمہارے لیے آیا ہوں. جس کا کوئی نہ ہو اس کے پھر سرکار. بولیں ذرا سبحان اللہ. سامعین مکرم بڑی توجہ فرمانا حباب, کل قیامت دے دینا نقشہ, یہ تو سارے گناہگار ایک خطاکار سیاکار سرکار دی بارگاہ چھ حاضر ہوں گے. شر دی زبانی نقشہ بیان کریے. قبلہ صوفی صاحب شر لکھ دے, ایک گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے, گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. آیا ہوں میں, آیا ہوں سرکار کہیں گے. آیا ہوں میں, آیا ہوں لجپال کہیں گے. سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں, سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں. امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے. آیا ہوں میں, آیا ہوں سرکار, سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں. امت کی وہ بخشش کا اصرار کریں گے. آخری بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرنے والا ہوں. بات اس کی کرتے ہیں جو پیدا کعبے میں ہوا. ایسے نہیں بولے ذرا سبحان اللہ. جتنی بڑی ہستی ہے, جتنی اونچی ہستی ہے, اتنا اونچا بولے ذرا سبحان اللہ. علی کون علی؟ شیر خدا علی, مشکل کشا علی, سنیوں کا پیر علی. علی پیدا کعبے میں ہوئے, علی نے آنکھ نہ کھولی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے آنکھ نہ کھولی. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حیران ہیں, آنکھوں سے آنسو ہیں. کسی نے پوچھا ماں کیا ہوا ہے, رو کیوں رہی ہے؟ کہتی ہیں رو اس لیے رہی ہوں, اللہ نے لال دیا ہے, علی دیا ہے, بیٹا دیا ہے. آنکھوں سے اندھا ہے, آنکھیں نہیں کھول رہا. کسی نے کہا ماں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا تیرا کام ہے, تیری بگڑی بنا دینا مصطفیٰ کا کام ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حضرت علی المرتضیٰ کو گود میں اٹھایا ہے, کعبۃ اللہ سے چلتی ہیں. میرے اور آپ کے آقا بیت عبداللہ سے چلتے ہیں, رستے میں ملاقات ہو جاتی ہے. میرے آقا پوچھتے ہیں چچی جان گود میں کیا اٹھایا ہوا ہے؟ عرض کرتی ہیں اللہ نے لال دیا ہے, بیٹا دیا ہے, بیٹا اٹھایا ہے. فرمایا چچی اللہ جسے بیٹا دے وہ خوش ہوتا ہے, تیری آنکھوں سے آنسو کیسے؟ عرض کرتی ہیں اللہ نے بیٹا تو دیا ہے, آنکھوں سے اندھا ہے, آنکھیں نہیں کھو رہا. کریم نبی بولنے لگے, حکمت کے موتی رونے لگے. فرمایا چچی لا دے ادھر, ادھر دے میں دیکھوں علی آنکھ کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا. میں چچی لا دے ادھر میں دیکھوں علی آنکھ کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا. جب مصطفیٰ جان رحمت علی کو گود میں اٹھاتے ہیں, علی آنکھ کھولتے ہیں, چہرہ ودعا کی زیارت کرتے ہیں. اب یہاں پہ میرے حضور ابو البیان
شارع مقتبار امام ربانی علامہ پیر محمد سعید احمد مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت علی پیدا تو کعبے میں ہوئے، علی نے کعبے کو نہیں دیکھا، کعبے کی زیارت نہیں کی، حالانکہ کعبے کی زیارت کرنا ثواب، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ علی پیدا کعبے میں ہوئے، علی نے کعبے کو نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ یہ علی اللہ رب العزت سے وعدہ لے کے آیا تھا، رب العالمین علی اس وقت تک کعبے کو نہیں دیکھے گا جب تک کعبے کے بھی کعبے کو نہ دیکھ لے۔ علی اس وقت تک کعبے کو نہیں دیکھے گا جب تک کعبے کے بھی کعبے کو نہ دیکھے گا۔ کعبہ کا کعبہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت امام عاشقہ، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا، کون علی؟ شاعر کی زبان میں نقشہ بیان کرنا ہے، سارے ذرا مل کے ذوق سے بولیں سبحان اللہ، ایسے نہیں آج اول تاخر سارے مل کے بولیں سبحان اللہ۔ شامل مکرم بڑی توجہ چاہنا حباب، سون والے بھائی خصوصی توجہ چاہنا، قبلہ صوفی صاحب بھائی بابر علی سجن صاحب شر نقشہ بیان کر رہی، شر لکھ رہی، کعبے سے ولادت حیدر دی، مسجد سے شہادت حیدر دی، کعبے سے ولادت حیدر دی، مسجد سے شہادت حیدر دی، اے فرمانی ہے کملی والدہ ہے دید عبادت حیدر دی، ہے دید عبادت حیدر دی۔ سامعین مکرم ارباب المدانش، خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو سردی کے موسم میں سرکار کا ذکر سننے آئے بیٹھے۔ آخری 2-3 منٹ اس کے بعد میری بات مکمل۔ یہ کعبۃ اللہ، اس کی دیوار میں ایک پتھر ہے حجر اسود۔ لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں، کیوں چومتے ہیں؟ خصوصیت کیا ہے؟ حجر اسود نے کسی سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے؟ تیرے اندر کیڑی خوبی ہے؟ تیرے ہر کوئی چمن والا ہے؟ یہ حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، ہاں میری شان بھی سب تو آلہ ہے، میں نو ساری دنیا تا چم دی، میں نو چم گیا کملی والا ہے۔ آخری جملے، آخری الفاظ، آخری کلمات، لوگ حجر اسود کو چوم رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں، سرکار کی آل کو ماننے والوں، محبت سے سننا ہے، لوگ حجر اسود کو چوم رہے ہیں۔ بڑا ہجوم ہوتا ہے، ہر وقت ہجوم ہوتا ہے، بڑا ہجوم ہے، لوگ حجر اسود کو چوم رہے ہیں۔ اچانک آواز آئی، ایک بولنے والا بولا، لوگوں حجر اسود کو چومنا چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ کسی نے پوچھا کیوں، کیا ہوا ہے؟ حجر اسود کو چومنا کیوں چھوڑنا ہے؟ تو عاشق بولا، وہ سامنے دیکھو، سامنے سے امام حسین آ گئے ہیں۔ کسی نے کہا امام حسین آ گئے تو پھر کیا ہوا؟ عاشق بولا سنو، حجر اسود وہ ہے جسے مصطفیٰ نے ایک بار چوما ہے، حسین وہ ہے جسے مصطفیٰ نے بار بار چوما ہے۔ حجر اسود کو تو ہم چومتے ہیں، سرکار نے چوما ہے۔ حجر اسود کو سرکار نے ایک بار چوما ہے۔ امام حسین وہ ہے جسے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 100 بار نہیں، بلکہ بار بار چوما ہے۔ کون حسین؟ میرے حضور ابو البیان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، حسین میرا، بھائی عابد حسین صاحب کیا شان امام حسین کی، حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کرندروں کا، حسین اللہ کا سپاہی جس کی ٹھوکر
میں بادشاہی حسین کرنا شہید ہوتا تو آج کر کر یزید ہوتا. نبی کی سنت عیا نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان ہوتی, بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا, انسان کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا. حسین وہ انقلاب لایا, بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت, شہید زندہ ہے تا قیامت. میرے سخی حسین دی شان دیکھو, ایسا پایا تے کسی نے پائے نہیں. لکھاں ہوئی شہید جہان اندر وچ سجدے کسے چیز کٹائے نہیں. اپنے رب نو راضی کرن واتے حتیٰ ہوتے کسے لال کوہائے نہیں. ممبراں ہوتے تے سب قرآن پڑھ دے, مسلیاں ہوتے تے سب قرآن پڑھ دے, چڑھ کے نیزے تے کسے سنائے نہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, خالق کی کائنات رب العزت ہماری آج کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے, قبول فرما کے اللہ دین دنیا کی برکتیں سعادتیں عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.